درس قرآن سلسلہ نمبر 4 سورہ بقرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی جو عزت و ذلت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر بعد درود و سلام کے۔ جیسا کہ میرے چینل تہنیت القرآن میں سلسلہ نمبر 4 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ گزشتہ آیتوں میں منافقین کی بدعملی کا ذکر ہوا، اور اب اس بدعملی کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ یعنی دھوکے بازیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، اور یہ بیماری برابر بڑھ رہی ہے۔ فی قلوبہم کے متعلق ہم آپ کو پچھلی آیت نمبر 7 میں بتا چکے ہیں، جس کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تفسیر: مرض مرض سے بنا ہے، اور لغت میں مرض بدن کی اس عارضی حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے طبعی کاموں میں خلل پڑ جائے، جیسے کہ بخار جس میں انسانی کو طبعی کاموں سے روک دیتا ہے، لیکن مزاجن جو نفس کے کمالات کو ختم کر دے، جیسے جہالت، بدعقیدگی، حسد، بغض، دنیا کی محبت، جھوٹ اور ظلم وغیرہ۔ ان کی وجہ سے نفس کے کمالات زائل ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ عیب کفر تک پہنچا دیتے ہیں، جو کہ روحانی موت ہے۔ فزادہم اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہوا یا زیادہ کیا، یعنی اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اس کے بڑھنے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ منافقین کو دین اسلام کو دیکھ کر غم ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اشاعت فرما کر ان کے غم کو اور بڑھا دیا۔ اسی طرح ان کے دل میں بدعقیدگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر اس طرح لگا دی کہ ان میں واعظ و نصیحت اثر نہ کرے، اور مزید کفر کو بڑھا دیا۔ اس کو ایسے سمجھے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 احکام آئے، اس کے منکر ہوئے، پھر 5 اور آئے، تو اس طرح 10 احکام ہو گئے، تو یہ 10 احکام کے منکر ہو گئے۔ تو یہی وجہ ان کے کفر کے بڑھنے کی ہوئی۔ یہی بات یہاں اس طرح ہے کہ جو کھلے کافر تھے ان میں بہادری تھی، مگر اسلام کے دبدبے اور شوکت کو دیکھ کر
ان میں بزدلی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے منافق بننے پر مجبور ہو گئے۔ جس طرح دنیا میں ان کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اسی طرح آخرت میں ان کا عذاب اور مسلمانوں کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ مرادہ مرادن سے ہی بنا ہے، اور مرادن کے معنی بیماری کے ہیں، تو مرادہ کا مطلب یہ ہوا۔ یہاں پر مرادہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ ان کے مرض میں بہت ہی زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ بات ہم آپ کو پچھلی آیتوں میں بتا چکے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس میں 3 لفظ ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ اور علیم۔ وَلَهُمْ کے بارے میں ہم آپ کو پچھلی آیت میں بتا چکے ہیں، اور عذابن کے بارے میں بھی ہم آپ کو پچھلی آیتوں میں بتا چکے ہیں۔ علیم علم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے درد اور تکلیف کے۔ کافروں کے عذاب کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور منافقوں کے عذاب کے لیے علیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کفار کے مقابلے میں منافقین کو عذاب کی زیادہ تکلیف ہوگی۔ کافروں نے ایمان کی لذت بالکل نہیں چکھی تھی، جبکہ منافقین کو اسلام کی شیرنی تالو اور زبان میں لگ چکی تھی۔ کافروں کو تو صرف دوزخ کا عذاب ہوگا، اور منافقوں کو عذاب کے ساتھ ساتھ طعنے بھی دیے جائیں گے، اور ان کو دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں رکھا جائے گا، جہاں اور طبقات کے دوزخیوں کی پیپ وغیرہ جو بہہ کے آئے گی وہی ان کو پلائے جائے گی۔ تو ان کو ان کے کفر کی وجہ سے یہ عذاب ہوا، اور منافقت کی وجہ سے ان کو یہ درد پہنچا۔ بما کانوا یکذبون، بما کانوا یہ لفظ بہت سارے کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جب ہم یکذبون کی تفسیر کریں گے تو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ یکذبون کذب سے بنا ہے، جس کے معنی جھوٹ کے ہیں، اور جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے، اسی لیے یہاں بما کانوا یکذبون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 1، قول میں جھوٹ، وہ اس طرح کے خلاف واقعہ کی خبر دے۔ نمبر 2، فعل میں جھوٹ، وہ اس طرح کے عمل قول کے خلاف ہو، یعنی کہے کچھ اور کرے کچھ۔ نمبر 3، عقیدے میں جھوٹ، وہ اس طرح کے غلط عقائد اختیار کرے۔ مثلاً خالق تو ایک ہے، لیکن کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ خالق چند ہے، تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہوا۔ ہر جھوٹ برا ہے، لیکن عقیدے کا جھوٹ سخت ترین برا ہے، اور یہ منافق ہر طرح کے جھوٹے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بدترین گناہ اور سب سے بڑا عیب ہے، بلکہ 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو انشاءاللہ تعالی بہت سے گناہ سے محفوظ رہے گا۔ خلاصہ تفسیر، ان کی فطرت میں ہی تندرستی نہیں، اور ان کے دلوں پر جھوٹ کی بیماری سوار ہے۔ جو صحت بخش باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی گئیں، تو ان منافقوں کی مخالفت سے منافقوں کا مرض بڑھتا گیا۔ جس طرح کے جسمانی مرض کا انجام موت ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں، بارش ہر درخت کو بڑھاتی ہے، مگر جس درخت کا تخم خراب ہو اس میں کانٹے اور کڑوے پھل آتے ہیں، اور جس کا تخم اچھا ہو اس میں پھل پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے خیالات رحمانی الہام ہوتے ہیں، جس کے لیے فرشتہ مقرر ہے، اور برے خیالات شیطانی وسوسے۔ جن دلوں پر اللہ کا کرم ہے ان کو الہام زیادہ اور وسوسے کم ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے انہیں الہام کم اور وسوسے زیادہ ہوتے ہیں۔
اگر اس مرض کا علاج کسی قابل روحانی طبیب سے کرا لیا جائے تو صحت ہو جاتی ہے، ورنہ یہ مرض بڑھتا بڑھتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں اچھے خیالات کا آنا ہی بند ہو جاتا ہے، اور کبھی یہاں تک ترقی ہو جاتی ہے کہ برے کاموں کو اچھا اور اچھے کاموں کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں ہم لوگوں کو بد مذہبوں اور بے دینوں کی صحبت سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 10 کی تفسیر نہایت ہی اختصار کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، ورنہ لکھنے کو اور بیان کرنے کو بہت کچھ ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان اور مومن کا فرق ہم آپ کو اپنی پچھلی تفسیر میں بتا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ظاہر و باطن ایک سا کر دے۔ یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمارا تن بھی اجلا کر دے اور ہمارا من بھی اجلا کر دے، اور یا الہی ہمیں صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔